لیکن قوم جناب یونس علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج میں حق بات کروں تو کوئی نہ مانے تو میرے دل پہ کیا بیتے گی۔ وہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں اور لوگوں کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بالآخر جناب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے تنگ آ کر ان کو کہا کہ آپ پر اللہ کا عذاب 3 دن کے اندر ضرور ہی آئے گا۔ اب قوم والے پریشان ہو گئے، ان کا یہ اعتماد تھا، یقین تھا کہ جناب یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کے باوجود بات نہیں مانتے تھے۔ اب وہ ان کے جو بڑے پوپ تھے، سردار تھے، وہ کہنے لگے کہ آج رات چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں کہ جناب یونس علیہ السلام اگر تو رات ہجرت کر جاتے ہیں تو پھر تو ہم پر عذاب آئے گا، تو اگر یہاں پہ رہے تو پھر تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو جناب یونس علیہ السلام رات کی تاریکی ہوئی تو ہجرت کر کے جانے لگے۔ صبح ہوئی تو بڑے عجیب سے بادلوں پر منڈلائے۔ اب وہ ساری قوم جو جناب یونس علیہ السلام کی بات کو مان نہیں رہے، اب عذاب سامنے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو انہوں نے اجتماعی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی قوم یونس نے، تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ اب یہ آپ سوچیں کہ ایک نبی اپنی امت کو دعوت دے رہا ہے، وہ بات نہیں مان رہے، پھر بھی انہوں نے اللہ سے اجتماعی معافی مانگی، توبہ کی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت اتنے غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے۔ اب قوم نے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ جناب یونس علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے تو کشتی بالکل تیار تھی، اس میں بیٹھ گئی۔ تھوڑا سفر کیا تو وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ وہ جو کشتی چلانے والا تھا وہ کہنے لگا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی باغا ہوا غلام ہے، وہ خود بخود سمندر میں، دریا میں چھلانگ لگا دے، ہماری کشتی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب جناب یونس علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں ہی آیا ہوں، کہنے لگے میں چلے جاتا ہوں۔ کہتے بھی نہیں، آپ تو اس طرح کے نہیں ہیں، لگ رہے ہیں نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ دریا میں چلے جائیں، چھلانگ لگائیں، ہم یہ مسئلہ نہیں کرتے۔ قرآن اندازی کی گئی تو 3 دفعہ جناب یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اب جناب یونس علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، ادھر اللہ رب العزت نے مچھلی کو آڈر کر دیا، حکم کر دیا، وہ مچھلی آئی اور جناب یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا اور سمندر کی دریا کی نہریں تھیں وہاں پہ لے گئی۔ اب جناب یونس علیہ السلام وہاں پہ کوئی کہتا ہے 40 دن رہے، کوئی مفسر کہتا ہے 3 دن رہے، بالآخر کچھ دن رہے اور اپنے آپ کو زندہ جب محسوس کیا تو وہیں پہ سمندر کی گہرائیوں میں رب العالمین کو پکارا۔ اللہ رب العزت کس طرح اپنے بندوں کو فریاد کو سنتے ہیں کہ سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اللہ رب العزت کو بلایا۔ اللہ رب العزت نے جناب یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا، کیا کہا؟ فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ اللہ رب العزت نے جناب یونس علیہ السلام کو نجات دی اور مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، کسی پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھجوا کے اللہ رب العزت نے معراج کرائی، اور کسی کو سمندر کے کنویں کے اندر پھینک کے معراج کروائی، کسی کو چلتی چھری کے نیچے لٹا کے معراج کرائی، کسی کو آگ کے اندر پھینک کے معراج کرائی، کسی کو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ بلا کے معراج کرائی۔ جناب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کے معراج کرائی۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگی، یہ دعا کی، اللہ رب العزت نے نجات دی۔ اب جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی بندہ یہ والی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ والی دعا پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔
تو آج کے درس میں ہم صرف یہ بات یاد کر لیں کہ جب بھی دعا کریں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کر دعا کریں۔ اللہ رب العزت دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق